بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس تاریخ اسلام کے چینل میں میری سیریل ہے انبیاء کرام اور ان کی قومیں۔ آج 51 نمبر اس کی قسط ہے۔ تو دوستو، حضرت ابراہیم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 صدیاں ہیں۔ محمد بن عمر واقعی بیان کرتے ہیں کہ حضرت نوح اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان 10 صدیاں اور حضرت ابراہیم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 صدیاں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے 2000 سال بعد پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 ابا کرام کا فاصلہ ہے۔ ایوب بن اتبہ قاضی یہ ماما بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 7 ابا کرام ہیں اور ان کے سال معلوم نہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1500 سال ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 سال کا عرصہ ہے، اور یہ زمانہ فطرت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سچے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مقام نبوت پر سرفراز فرمایا۔ قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کی نبوت کی واضح دلیل ملتی ہے۔ سورہ مریم 41 نمبر آیت میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور آپ کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجئے، بے شک وہ سچے نبی تھے۔ اس آیت کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے کا حکم فرمایا گیا، چونکہ مخاطب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمائیں، کیونکہ وہ سچے نبی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس کائنات میں مبعوث ہوئے تو دیکھا میرے عرفی باپ اور قوم بتوں کی پوجا کرتی ہے، تو آپ علیہ السلام نے اپنے عرفی باپ سے فرمایا، تم بتوں کی عبادت کرتے ہو، میں تو تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ قرآن پاک میں ہے سورہ انعام آیت نمبر 74 میں، جس کا ترجمہ ہے، اور جب ابراہیم نے اپنے عرفی باپ آزر سے کہا کہ کیا تم بتوں کو معبود قرار دیتے ہو، بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا دیکھتا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عرفی باپ اور قوم کا بتوں کی پوجا کرنے کا ذکر ہے۔ اس آیت کریمہ میں اضاف اسنام کا لفظ استعمال فرمایا گیا۔ اسنام صنم کی جمع ہے۔ صنم کا معنی بیان کرتے ہوئے علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ صنم اس مجسمہ کو کہتے ہیں جو چاندی یا پیتل یا لکڑی سے بنایا گیا ہو۔ کفار اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں ہے سورہ انعام 74 میں آیت نمبر 74 میں، جس کا ترجمہ ہے، اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا تم بتوں کو معبود قرار دیتے ہو، بعض حکماء نے کہا کہ یہ ہر وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ چھوڑ کر پرستش کی جائے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پرستش کی جائے وہ صنم ہے، بلکہ ہر وہ چیز جس کی مشغولیت اللہ سے غافل کر دے وہ صنم ہے۔ اس معنی پر یہ آیت معلول ہے۔ ابراہیم سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35، جس کا ترجمہ ہے، مجھے اور میرے بیٹوں کو بت پرست سے دور رکھ۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی جس قدر قوی معرفت تھی اور آپ علیہ السلام کی حکمتوں پر جتنا مطلع تھے، اس کی پیش نظر یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ علیہ السلام کو یہ خطرہ ہوتا کہ آپ علیہ السلام ان بتوں کی عبادت کریں گے جن کی آپ علیہ السلام کی قوم عبادت کرتی تھی۔ بس گویا ان کو آپ علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ مجھے ان چیزوں میں مشغول ہونے سے باز رکھ، مجھے تجھ سے غافل کر دیں گے۔ کفار اتنا جاہل تھے کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی کھیتوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے مقرر کرتے تھے اور ایک بتوں کے لیے مقرر کرتے تھے۔ قرآن پاک کے سورہ انعام آیت نمبر 136 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور انہوں نے
اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی کھیتوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے مقرر کر لیا، اور بزم خواہش میں یہ کہا کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شرکا کے لیے ہے۔ سو جو حصہ ان کے شرکا کے لیے وہ اللہ کی طرف نہیں پہنچتا، اور جو حصہ اللہ کے لیے وہ ان کے شرکا کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ یہ لوگ کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ کفار کی جہالت حد کو پہنچی ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک جہالت یہ بھی تھی کہ وہ اپنی زرعی پیداوار اور مویشیوں میں سے کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص کر دیتے اور کچھ حصہ اپنے بتوں کے لیے اور اپنے زعم فاسد کے مطابق کہتے کہ یہ حصہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور یہ بتوں کا ہے، اور یہ محض جھوٹ تھا ان کا۔ اور یہ جھوٹ اس لیے تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پیداوار چیزوں کی دو حصے کیے، ایک حصہ اللہ تعالیٰ کا اور ایک بتوں کا، حالانکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے اور سب ہی اس وحدہ لا شریک کی ملکیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سو جو حصہ ان کے شرکا کے لیے ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں پہنچتا، اور جو حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے وہ ان کے شرکا کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ اس کی تفسیر میں اس بجائے اقوال ہیں۔ نمبر ایک، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن پھلوں کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حصہ قرار دیا تھا، اگر ان میں سے کچھ پھل شیطان کے حصہ میں گر جاتے تو ان کو چھوڑ دیتے، اور اگر شیطان کے حصے کے پھلوں میں سے کچھ پھل اللہ تعالیٰ کے حصے میں گر جاتے تو ان کو چن کر ان کی حفاظت کرتے اور ان کو شیطان کے حصے میں ڈال دیتے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے حصہ کی کھیتی میں پانی دیتے ہوئے اگر کچھ پانی کھیت سے نکل جاتا تو اس کو نکلنے دیتے، اور شیطان کے حصے کی کھیتی کا پانی نکلنے لگتا تو اس کو روک لیتے۔ نمبر دو پہ حسن نے کہا، اگر بتوں کے لیے رکھے ہوئے حصوں میں سے کوئی چیز خراب ہو جاتی تو اس کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ کے حصے میں اتنی چیز اٹھا کر بتوں کے حصے میں رکھ دیتے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے رکھے ہوئے حصے میں سے کوئی چیز خراب ہو جاتی تو اس کے بدلہ میں بتوں کے حصے میں سے کوئی چیز نہ اٹھاتے۔ نمبر تین پہ قتادہ نے کہا ہے کہ اگر قحط آ جاتا تو اللہ تعالیٰ کے حصے میں رکھی ہوئی چیزوں کو کھانے پینے کے کام میں لاتے، لیکن بتوں کے حصے میں رکھی ہوئی چیزوں کو اسی طرح محفوظ رکھتے۔ امام عبد الرحمن بن محمد بن ابی حاتم روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتوں کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والوں کی مثال یہ بیان فرمائی، جیسے ایک شخص راستہ سے بھٹک گیا ہو اور اسے کوئی شخص پکارے کہ اس طرف آؤ اور اس کی خیر خواہ بھی ہوں، وہ اس کی بلائے اس راستے پر آؤ، تو اگر وہ پہلے بلانے والے کی پکار پر چلا جائے تو وہ اس کی تباہی کے گڑھے میں گرا دے گا، اور اگر وہ ہدایت کی طرف دعوت دینے والے کے پاس چلے جائے تو راستہ کی ہدایت پائے گا، اور یہ صحرا یا جنگل میں بلانے والے جنات ہے۔ امام ابن جریر مطوی لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ جنات ہیں جو جنگل میں بھٹکے ہوئے انسانوں کو اس کا نام اور اس کے باپ دادا کا نام لے کر بلاتے ہیں، اے فلاں بن فلاں ادھر آؤ۔ قیامت کے دن بت کفار کو پکار کرنا سنیں گے۔ قرآن پاک میں ہے سورہ الحفاف 5 اور 6 آیت میں، جس کا ترجمہ اور اس سے بڑھ کر اور کون گمراہ ہوگا جو ان کو پکارے، جو قیامت تک ان کی فریاد نہ سن سکے، اور وہ ان کو پکار سے بے خبر ہیں۔ اور جب لوگوں کو میدان محشر میں جمع کیا جائے گا تو ان کی خود ساختہ محبوب ان کے دشمن ہوں گے، اور وہ ان کی عبادت کے منکر ہوں گے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ سب سے گمراہ اور جاہل ہیں جو اپنے مصائب میں بتوں کو پکارتے ہیں، جو قیامت تک ان کی پکار اور فریاد کو سن نہیں سکتے، وہ ان کی پکار نہ سنتے نہ سمجھتے۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا ہے کہ وہ قیامت تک ان کی پکار نہیں سنتے، حالانکہ بت ان کو پکار کر دنیا میں بھی کبھی نہیں سنتے، پھر قیامت کا ذکر کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے مصائب کی بنسبت قیامت کے دن کی مصیبت ان کے لیے بہت سخت ہوگی۔ اس دن وہ بت ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے جن کی وہ دنیا میں عبادت کرتے رہتے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اللہ تعالی نے ابلیس سے فرمایا سورہ سعد 78 نمبر آیت میں، بے شک قیامت کے دن تک میری تجھ پر لعنت ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔
ہر چند کہ اللہ تعالیٰ کے ابلیس پر ابدی لعنت ہے، لیکن اس کا قیامت کے دن اظہار بہت سخت ہوگا۔ اور اس آیات میں فرمایا وہ بت ان کی بنیاد اور چیخ و پکار سے غافل ہیں، کیونکہ وہ بت جمادات ہے اور کس طرح ان کی فریاد کا جواب دے سکتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا اور جب لوگوں کو میدان محشر میں جمع کیا جائے گا تو ان کے دشمن ہوں گے اور وہ ان کی عبادت کے منکر ہوں گے۔ اس آیت میں حشر کا لفظ ہے۔ علامہ راغب اصفہانی نے کہا کہ حشر کا معنی ہے کہ کسی جماعت کو اس کے ٹھکانے سے نکال کر کسی میدان میں جمع کرنا، اور اس کا اطلاق صرف جماعت پر ہوتا ہے۔ اور قیامت کے دن یوم نشر اور یوم البوس پہ بھی کہا جاتا ہے، جس طرح اس کو یوم حشر کہا جاتا ہے۔ اس دن یہ بت جن کی مشرکین عبادت کرتے تھے، ان مشرکوں کو عبادت سے بیزاری کا اظہار کریں گے، اور وہ بت یہ کہیں گے کہ انہوں نے ہماری عبادت نہیں کی، در حقیقت انہوں نے اپنی خواہشوں کی پرتشش کی ہے۔ اور اس کی نظیر یہ آیت ہے سورہ یونس کی 28 نمبر آیت۔ وہ شرکا یہ کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو دوستو یہیں پر رکتے ہیں، اگلی قسط تک اللہ حافظ۔